وزیر نے دیکھا کہ 2 مچھلیاں ایک تالاب کے باہر تڑپ رہی ہیں۔ ایک مچھلی بولی، اے انسان ہماری مدد کرو، ہم مر رہی ہیں۔ دوسری مچھلی نے کہا، یہ ہماری زبان نہیں سمجھے گا، مگر وزیر نے ان کی بات سمجھی اور انہیں پانی میں واپس ڈال دیا۔ مچھلیوں نے اس کا شکر ادا کیا اور اسے دعائیں دی۔ تھوڑا آگے بڑھ کر اسے کچھ اور آوازیں آنا سنائی دی۔ اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ملکہ چیونٹی اپنی فوج کو کہہ رہی ہیں کہ جلدی کرو، کہیں انسان کے قدموں کے تلے نہ آ جاؤ۔ وزیر نے مسکرا کر آہستہ سا قدم بڑھایا اور انہیں گزرنے دیا۔ جیسے ہی وہ کوہ کاف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک بونا دیکھا جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ وزیر نے اسے آزاد کرایا تو اس نے اس کا شکر ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے اسے اپنی مہم کے بارے میں بتایا اور بولنے کو کہا، میرے پاس ایک جادوئی چادر ہے، اگر تم اسے اوڑھو گے تو نظر نہیں آؤ گے، یہ جن سے سامنا کرنے میں تمہارے کام آئے گی۔ بونے نے اسے چادر دے دی اور وزیر نے بونے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے راستے چل پڑا۔ آخر وہ ایک کوہ کاف کی طرف پہنچ گیا۔ وہ ایک شاندار محل تھا جس کی حفاظت 2 عجیب مخلوقات کر رہی تھی۔ اس نے جادوئی چادر اوڑھی جس سے وہ غائب ہو گیا اور چپکے چپکے محافظوں کے پاس سے گزر گیا۔ محل میں جلد ہی ہلچل مچ گئی کہ کسی نے داخلہ لیا ہے۔ لمبا جن جو بہت غصے میں آ گیا، لیکن جن کے کچھ کرنے سے پہلے وزیر ظاہر ہوا اور اس نے نرمی سے کہا کہ اس کا کوئی برا ارادہ نہیں ہے، وہ صرف پریوں کی رہائی چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ بھی دینے کو تیار ہے۔ جن نے کہکا لگایا، لیکن وزیر نے یقین دلایا کہ وہ کوئی بھی شرط پوری کرے گا۔ جن نے خوبصورت انگوٹھی اتاری اور اسے دریا میں پھینک دیا، کہنے لگا، مجھے یہ انگوٹھی صبح تک واپس چاہیے۔ وزیر دریا کی وسعت دیکھ کر پریشان ہوا، مگر اسے مچھلیوں کا خیال آیا۔ اس نے مچھلیوں کو بلایا اور سب صورتحال ان کو بتائی، اور مچھلیوں نے وعدہ کیا کہ وہ صبح تک انگوٹھی ڈھونڈ لائیں گی، اور وہ واقعی ہی صبح تک انگوٹھی وزیر کو دے دی۔ وزیر نے جن کے سامنے انگوٹھی پیش کی۔ جن بہت متاثر ہوا، مگر وہ ہار ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا اور اس نے ایک نیا کام سونپا۔ اس نے 3 بوریاں نکالی جو زمین پر بکھیر دی اور کہا، کل دوپہر تک یہ سارا واپس بوریوں میں چاہیے۔ وزیر پھر مشکل میں پڑ گیا، مگر جلد ہی چیونٹیوں کی فوج آئی اور دوپہر تک بوریاں بھر دی۔ جن حیران رہ گیا۔ وزیر نے کہا، میں نے تمہارے کام پورے کر دیے ہیں، اب پریوں کو آزاد کرو۔ جن نے ہنس کر کہا، انسان کتنے بھولے ہوتے ہیں، میں نے تم سے جھوٹ بولا، میرا پریوں کو آزاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ غصے میں وزیر نے تیزی سے جادوئی چادر اوڑھی اور خنجر نکالا، جن کے سینے میں گھونپ دیا۔ جن خوفناک چیخ مار کر گر پڑا اور مر گیا۔ وزیر نے جیل خانہ جا کر پریوں کو آزاد کرایا۔ پریوں نے اسے اٹھایا اور اڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ پریوں نے بادشاہ کا شکر ادا کیا اور بطور تحفے اس کے باغ میں دیکھے گئے درخت کی تخلیق کر دی۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق وزیر کو اپنی جائیداد کا بڑا حصہ دے دیا۔ اس کے بعد پریاں خوشی خوشی اپنی جادوئی سرزمین پر واپس چلی گئی۔